ایمان برہنہ ہے، ایمان برہنہ ہے، فرمایا تقوی اس کا لباس ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرا۔ ایمان برہنہ ہے، تقوی اس کا لباس ہے، اور فرمایا فقر اس کا تقیہ ہے۔ فقر یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کو رکھنا، مخلوق سے اپنی حاجات کو ترک کر دے۔ ہمارے یہاں فقیر وہ ہے جو مخلوق سے مانگتا ہے، حقیقت میں فقیر وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے، امام اہل سنت کے بزرگوں نے خود خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان اپنے ساتھ لکھا کرتے تھے، فقیر معین الدین چشتی اجمیری، فقیر وہ ہے جو رب سے مانگتا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ فقیر پھرتے ہیں، یہ در حقیقت فقیر نہیں ہے، یہ گداگر ہیں، یہ بھکاری ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ فقر ایمان کا تقیہ ہے، اور ایمان کی دوا، ایمان بیمار ہو جاتا ہے نا، اس میں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں گناہوں کی، تو فرمایا کہ ایمان کی دوا علم ہے قرآن و حدیث کا۔ تو بتائیے، ننگی چیز اچھی نہیں لگتی لباس کے بغیر، ایمان خوبصورت نہیں ہے تقوی کے بغیر، سبحان اللہ، ایمان خوبصورت نہیں ہے فقر کے بغیر۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو نگاہ فقر میں جو اللہ سے اپنی حاجات کو لگا دیتے ہیں، وہ سکندروں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا مومن تین چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہم سب مومن ہیں نا، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ نمبر ایک، موت کو پسند کرتا ہے۔ نمبر دو، فقیری اور درویشی کو پسند کرتا ہے۔ نمبر تین، بیماری کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کون سے مومن ان تین چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ علاج سنت ہے، سرکار نے خود علاج کیے بھی، کروائے بھی، حجامے بھی کیے، کروائے بھی، علاج ہے۔ ناپسند نہ کرو، بیماری آئی اسے برا مت کہو، اسے گالیاں مت دو، اس پہ واویلا نہ شکری مت کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ کریم دینے والا ہے، وہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ درویشی اور فقیری کو ترجیح دو، حرام میں مت پڑو مال کے پیچھے، اور موت کو ناپسند نہ کرو کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا تین گروہوں کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا، جو اپنے اہل و عیال کا بوجھ اٹھائے، ان کے لیے محنت اور مشقت کرے، حلال رزق کمائے۔ نمبر دو، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والا۔ نمبر تین، عاجزوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والا۔ ان تین لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، جس پر اللہ رحمت کی نظر کر دے اسے عذاب نہیں دیتا۔ اور آخری بات آپ کی، آپ نے فرمایا 5 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہوں گے۔ اب میں نے تین چیزیں وہ ذکر کی جو ہمارے کرنے کی ہیں، موت کو پسند، فقیری درویشی کو ترجیح، اور بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا، اہل و عیال کا بوجھ اٹھانے کو پسند کرنا ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، عاجزوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی جو کرنے کی ہیں، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یہ بچنے کی چیزیں ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان کا جواب نہ دینا۔ اذان کے جواب 2 طرح پر ہیں، ایک قولی ایک فعلی۔ قولی یہ ہے کہ اذان سنو خاموش ہو جاؤ، جیسا مؤذن کہتا جائے ویسا آپ دہراتے جائیں، یہ قولی جواب ہے۔ فعلی یہ ہے کہ اذان سن کر اپنے فعل سے جواب دو، چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔
سبحان اللہ. جو اذان سنے جواب نہ دے، نماز کے لیے نہ آئے، اللہ اس کے رسول قیامت کے دن اس سے ناراض ہوں گے. اور جو جمعے کی نماز کے لیے نہ آئے، فرمایا اس سے بھی ناراض ہوں گے. جمعے کو علیحدہ سے بطور خاص بیان کر دیا. نمبر 2، آزاد کو غلام بنا کر بیچنا. آزاد آدمی ہے، اسے غلام بنا کر بیچ دیا جائے، فرمایا اس سے ناراض ہوں گے. اب آزادی اور غلامی کا دور تو نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے جو چیز ہے نہیں اس کو وہ بنا کر بیچ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ دودھ نہیں ہے، اس کو دودھ بنا کر بیچ دیا جائے. یہ دیسی گھی نہیں ہے، اس کو دیسی کہہ کر بیچ دیا جائے. یہ خالص نہیں ہے، اسے خالص کہہ کر بیچ دیا جائے. فرمایا ایسے آدمی سے قیامت کے دن جب ایک ہی سایہ ہوگا اور وہی ناراض ہوں تو اس سے بچنا ہے. نمبر 3، فرمایا ہمسائے کو تکلیف دینے والے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے. ہمسائے کو تکلیف مت دو. نمبر 4، جھوٹ کا قرضہ بنا کر کسی سے زبردستی وصول کرنے والے سے، کہ میرے پہلے اتنے پیسے اس پر آتے ہیں، جھوٹ کا قرضہ بنا دیا جائے. طرح طرح سے اپنی لفاظی سے، اپنی چرب زبانی سے اس کو پھنسا کر اس سے مال وصول کر لیا جائے. اللہ اس کے رسول قیامت کے دن اس آدمی سے ناراض رہیں گے. نمبر 5، اپنے گھر والوں پر ظلم کرنے والے سے. اللہ کریم ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. جہاں ہم بزرگوں کی کرامتیں سنتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.